خوش قسمتی ہے، یہاں پہ نیشنل عوامی پارٹی کی بات کی گئی، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج بھی وہی پارٹیاں، وہی سیاسی اکابرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے رہبران نے پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکیوں کو اکٹھا کر کے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا تھا جو اس ملک میں محکوم قوموں کے لیے کی آزادی کے لیے، ان کی خود مختاری کے لیے، ان کی آبادی، ان کی خوشحالی کے لیے انہوں نے ایک ساتھ جدوجہد کی. بھائیوں، بات یہاں تک پہنچی ہے کہ یہ ملک اب 5 قوموں کا ایک مشترکہ ملک نہیں رہا، نہ تھا نہ ہے، اور ہمیں نہیں لگتا کہ ان کا یہ ارادہ ہوگا کہ یہ ملک 5 قوموں کا ایک مشترکہ ملک ہوگا. ہمیں سمجھ یہ نہیں آتی کہ کون سا احسان ہمارے اوپر جتایا جاتا ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں. آیا ہمیں یہ بتایا جائے کہ خزدار وڈ اختر جان مینگل صاحب کو، عطا اللہ مینگل صاحب کو پاکستان آزاد ہونے کے بعد ملا تھا؟ آیا چارسدہ باچا خان بابا کو، ایمل ولی خان کو پاکستان آزاد ہونے کے بعد ملا تھا؟ آیا جس سرزمین پہ، جس گھر میں ہم آج بیٹھے ہوئے یہاں پہ، آیا یہ گھر، یہ سرزمین پاکستان آزاد ہونے کے بعد پشتونوں کو ملا تھا؟ ہم تو یہاں ہزاروں سالوں سے رہ رہے تھے. ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے، آج تک بتایا جا رہا ہے، ہمیں تو بتایا گیا تھا یہ کہ یہ پاکستان 1940 کے قرارداد کے مطابق بنایا گیا ہے. 1940 کے قرارداد میں تو آزاد اور خود مختار ریاستوں کا ذکر تھا. اس میں ہم نے اس ملک میں یہ سنا ہے کہ یہ ایک ملک ایک وفاقی ملک ہے جہاں پہ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں. ہمیں نہیں پتا، ہم نے کبھی نہیں پڑھا، نہ ہم نے کبھی یہاں پہ مثالیں دیکھی ہیں کہ پاکستان جیسا وفاقی ملک اس جہان میں دوسرا کوئی اور پایا جاتا ہے. پھر ہم نے اسی ملک میں یہ بھی دیکھا کہ جب بنگال کی اکثریت تھی، پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، پنجابی ملا کے ہم بنگالیوں سے اکثریت میں تھے. تب ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا تھا کہ پیرٹی کی بنیاد پہ 2 صوبے بنائے جائیں گے جو دونوں صوبے برابر ہوں گے. آج یہ پاکستان نہ تو جناح صاحب کا پاکستان ہے، نہ تو یہ وفاقی پاکستان ہے، اور نہ ہی یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جس پیرٹی کی بات انہوں نے تب کی تھی جب بنگالی ہمارے ساتھ تھے. بھائیوں، اس ملک میں آج جان ملیدی صاحب نے کہا سیاست پہ پابندی ہے. سیاست پہ تو پہلے دن سے پابندی تھی. آج اس ملک میں پابندی یہ ہے کہ آپ پشتون اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے. آج اس ملک میں پابندی یہ ہے کہ آپ بلوچ اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے. آج پابندی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سندھی نہیں کہہ سکتے. آپ اپنے آپ کو پشتون اس ملک میں نہیں کہہ سکتے. ہم حیران یہ ہے کہ ہمارے وسائل پہ تو اس ملک کا یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کا اختیار ہے کہ آپ کے وسائل اس ملک کے وسائل ہیں. آپ کی سرزمین پہ اس ملک کا اختیار ہے. پر جب ہم آئین کو دیکھتے ہیں، آئین کہتا ہے کہ آپ کو شہری حقوق حاصل ہے. وہ شہری حقوق کیا ہے؟ وہ شہری حقوق یہ ہے کہ آپ کو جینے کا حق دیا جائے گا، آپ کو کاروبار کرنے کا حق دیا جائے گا، آپ کو تعلیم کرنے کا حق دیا جائے گا، آپ کو نوکریوں کا حق دیا جائے گا، آپ کے پاس صحت کا حق ہے، آپ کے پاس شناختی کارڈ، پاسپورٹ، لائسنس، بجلی، گیس، پانی، صاف پینے کا پانی، آپ کے پاس ان سب چیزوں کا حق ہے. پر ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں یہ حق اس ملک کی کس کونے میں حق حاصل ہے. ہمیں یہ حق سندھ میں حاصل ہے؟ کیا بلوچوں کو، کیا پشتونوں کو یہ حق کراچی میں حاصل ہے؟ کیا یہی حق ہمیں پنجاب کے کسی شہر میں حاصل ہے؟ کیا ہمیں بتایا جائے ہمارے بچوں کو وہاں پڑھنے دیا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو کاروبار کرنے دیا جاتا ہے، ہمیں وہاں رہنے دیا جاتا ہے؟ ہمیں شوق نہیں ہے.
ہمیں شوق نہیں ہے سندھ جانے کا، ہمیں شوق نہیں ہے پنجاب جانے کا، ہم مجبور ہیں، ہمیں مجبور کیا گیا ہے، ہمارے اوپر پشتونوں کے اوپر دہشت گردی مسلط کی گئی۔ ہمارے خبرین نے کہا تھا کہ افغانستان میں مداخلت نہ کرے، افغانستان میں جو آپ کر رہے ہیں اس سے آپ یہ آگ اس ملک میں بھی آئے گی، پشتون بیلٹ میں بھی آئے گی۔ ہمارے خبرین نے کہا تھا یہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے، آپ نے نہیں سنا۔ آج آپ کے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی، وہاں پہ ہم نے جو کیا وہ غلط تھا، وہ دہشت گردی تھی۔ آج آپ کے رانا ثناء اللہ صاحب اس چیز کو مانتے ہیں، پر آپ کے ماننے سے اب کیا ہوگا؟ آیا ہمارے جو لاکھوں لوگ اس میں شہید ہوئے، عوامی نیشنل پارٹی کے ہزاروں کارکنان اس میں جب شہید ہوئے، آیا اس کا آپ کیا ازالہ کریں گے؟ آیا ہمارے جو لاکھوں گھر مسمار کیے گئے، آیا ہماری عزتیں جو نیلام کی، ہمارے کاروبار جو ختم کیے، آئی ڈی پیز کیمپ میں بھیجا گیا، آیا ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم اس ملک میں سب سے بڑی ایک مسافر قوم بن چکے ہیں۔ دنیا میں آپ ایک مثال ہمیں ڈھونڈ کے دے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قوم کے کروڑوں کی تعداد میں لوگ اپنے علاقے چھوڑ کے پرائے علاقوں میں یا ان کے سرزمین گئے ہوئے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، مسافری کرنے کے لیے بھی آپ نے مجبور کیا ہمیں۔ اور جب آپ نے مجبور کیا تو آپ کا رویہ ہمارے ساتھ دشمنوں والا ہے، آپ کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا ہے جیسا اسرائیل کا فلسطین کے ساتھ جو رویہ ہے ویسا ہی رویہ آپ کا ہمارے ساتھ ہے۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ عوامی نیشنل پارٹی، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ارباب ہاؤس کا مشکور ہے کہ یہ دوسری دفعہ ہے، پہلے بھی احمد ولی خان صاحب یہاں پہ آئے تھے، یہاں پہ جو اس علاقے کے جو پشتون، بلوچ، ہزارہ سیاسی قائدین و پارٹیاں تھی، ہم یہاں بیٹھے تھے، اور دوسری دفعہ بھی ہم ارباب ہاؤس میں اکٹھے ہو گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دفعہ پھر نیشنل عوامی پارٹی کے طرز پہ ایک پلیٹ فارم بنائیں۔ وہ پلیٹ فارم جب ہم بنائیں تو ہمارے ڈیمانڈ یہ ہونا چاہیے کہ یہ ملک اگر ایک فیڈریٹنگ ملک ہوگا، وفاقی نظام اس ملک میں ہوگا، اس ملک میں اگر وفاق کمزور، فیڈریٹنگ یونٹس مضبوط ہوں گی، ماں سوائے 4 ڈپارٹمنٹس کے، جو 4 محکمے آپ کے ہیں، فوج، مواصلات، کرنسی، فورن پالیسی، اس میں بھی فوج میں برابر کا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ 10 لاکھ کی فوج ہے تو اس میں 2 لاکھ بلوچ ہوں گے، 2 لاکھ پشتون ہوں گے، 2 لاکھ سندھی ہوں گے، اس میں 2 لاکھ آپ کے سرائکی ہوں گے، اس میں 2 لاکھ آپ کے پنجابی ہوں گے، اس میں ہمارے جو باقی ہزارہ اور باقی قومیں ان کو اپنا حصہ ملنا چاہیے۔